بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو یہ رمضان دیکھنا نصیب ہو رہا ہے۔ یقین کریں کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا اللہ رب العزت ایک بندے کو ایک چانس دیتا ہے، ایک موقع دیتا ہے کہ تو نے سال بھر میں جو کوتاہیاں کر لیں، عبادت میں، کسی بھی معاملے میں، اب تمہارے پاس موقع ہے کہ اب اپنے آپ کو سنوار لو اور بہت کچھ حاصل کر لو جو تمہاری توقعات سے بھی زیادہ ہو۔ رمضان کا مہینہ میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، اور اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا چاہیے کہ جیسے ہواؤں میں، فضاؤں میں، آسمان سے ہر طرف اللہ رب العزت کا فضل آیا ہوا ہے، کرم آیا ہوا ہے، اور اس کو آپ نے زیادہ سے زیادہ سمیٹنا ہے۔ لوگوں نے اس کو فیسٹیول بنا کے رکھ دیا ہے، جبکہ یہ ایک ایمان اور جس کو تقویٰ کہتے ہیں بیسیکلی، وہ حاصل کرنے کا مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے زیادہ راضی ہو جائیں۔ مجھے تو ایسے بھی لگتا ہے کہ شاید ہم سے یہ بھی سوال ہو جائے گا کہ تم نے کتنے رمضان دیکھے تھے، تم اپنی بخشش نہیں کروا پائے، کہیں یہ نہ سوال ہو جائے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ چاند کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو خاص اہتمام کیا کرتے تھے کہ جیسے ایک کوئی مہمان آ رہا ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو بھی تیار کرنا ہے، اپنے گھر کو بھی تیار کرنا ہے، اور کچھ اپنے آپ جو ٹائم اور شیڈیول ہے اس کو بھی ری ارینج کرنا ہے تاکہ زیادہ وقت رمضان کو دیا جا سکے۔ سب سے پہلے تو چاند کا معاملہ آتا ہے۔ رمضان کا چاند ہی بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ اس چاند کو دیکھنے کے بعد آپ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا ایسے قبول ہوتی ہے کہ جیسے وہ دعا بنی ہی قبول ہونے کے لیے تھی۔ اس معاملے میں کچھ آپ کو دعائیں بتاتا ہوں۔ یہ پورا رمضان اور چاند اگر آپ لوگ یہ کرتے رہیں گے، اللہ کی قسم آپ وہ کچھ حاصل کر لیں گے جو پچھلی ساری زندگی نہیں حاصل کر سکے، اور میں نے اللہ کی قسم اٹھائی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ اللہ کی قسم سے کیا مراد ہے۔ اور ناظرین، بیسیکلی تو ہر رمضان کو آخری رمضان ہی سمجھنا چاہیے اپنی زندگی کا، تبھی انسان کر پاتا ہے۔ یہ جو ہمیں ہوتا ہے نا کہ یار یہ رمضان نہ صحیح، اگلے رمضان صحیح، یہ جو احساس ہوتا ہے نا، اور پھر روزانہ کی بنیاد پر بھی یہ انسان کو دور کر دیتا ہے نماز سے بھی، قرآن سے بھی، رمضان سے بھی، ہر چیز سے، حتیٰ کہ اللہ سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو اس رمضان کو یہ سمجھیے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہے، تو آپ کو جو بھی چاہیے، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ایمان، رحمتیں اور برکتیں سمیٹتے ہیں، آپ کو جو کچھ چاہیے نا، جو آپ کی خواہشات ہیں، وہ بھی حاصل کرنے کا یہی مہینہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے جو کام کرنا ہے وہ چاند کو دیکھتے ہی یہ دعا کرنی ہے۔ یہ دعا میں آپ کی اسکرین پر بھی دیتا جاتا ہوں، اور آپ نے اس کو لکھتے ہی جانا، اسکرین شاٹ لیتے جانا ہے، اسکرین شاٹ لیتے جائیے، اور آپ نے یہ کام کرنے ہیں۔ اللہ کی قسم ساری عمر کیا دعائیں دیں گے آپ، یوم الآخرت بھی مجھے دعائیں دیں گے کہ وہ بندہ تھا اور اس نے یہ ہمیں کیسی کیسی دعائیں سکھا دی تھی کہ یہ رمضان ان کی زندگی کا سب سے بابرکت ترین رمضان ہو گیا۔ یہ دعا نوٹ کر لیجئے، یہ اسکرین پر آ رہی ہے، یہ ایک نہیں بہت ساری دعائیں ہیں۔ اب اسکرین شاٹ لیتے جائیے، یہ سنتے جائیے۔ یہ دعا آپ نے چاند کو دیکھتے ہی کرنی ہے، یہ والی دعا، اور اس کے بعد بھی ایک دعا، اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان علی وتسلمہ منی متقبلا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھے اس مہینے میں گناہوں سے بچا لیجئے، اور مجھے رمضان تک پہنچا دیجئے، اور اس مہینے کی عبادات کو میری طرف سے قبول کر لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ ہیں۔ اس کے بعد اور بھی ایک دعا ہے، اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کیجئے، اور یہ طبرانی کی روایات ہے کہ جیسے ہی آپ یہ چاند دیکھیں آپ نے یہ دعا کرنی ہے، اور دیکھیں پھر آپ کے معاملات کیسے جو ہے وہ بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے گا ذرا، یہ نوٹ کر لیں، اسکرین پر آ رہی، اللہم اذل شہر رمضان و حضر۔ ناظرین، اگر میں اس کا پورا ترجمہ کروں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اور سے سنیے۔ اے اللہ رب العزت، یعنی رمضان کا مہینہ قریب آ گیا ہے،
بس آپ اس مہینے کو میری سلامتی کا ذریعہ بنائیے اور مجھے اس مہینوں میں گناہوں سے محفوظ فرمائیے اور میری طرف سے اسے سلامتی والا بنائیے۔ اے اللہ، مجھے صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اور اس مہینے میں مجھے کوشش کرنے کی، محنت کرنے کی، طاقت کی اور چستی کی توفیق عطا فرمائیے اور مجھے بچا لیجئے اس مہینے میں اکتاہٹ، تھکاوٹ، سستی اور اونگنے سے۔ اس مہینے میں مجھے شب قدر نصیب فرمائیے جس کو آپ نے 1000 مہینے سے بہتر فرمایا ہے۔ ناظرین، آپ نے اب دوسرا یہ کام کرنا ہے۔ وہ دوسرا کیا کام کرنا ہے کہ سارا دن جب بھی آپ کو وقت ملے، جب بھی آپ کو یاد آ جائے، آپ نے یہ لائن جو دعا کی ہے یہ بولتے رہنا ہے، یہ بولتے رہنا ہے، وہ ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ یہ بہت، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس پہ پوری 10 گھنٹے کی ویڈیو بن سکتی ہے اگر میں خالی اس دعا کی اہمیت پہ بناؤں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اب دیکھیں اس کا مطلب، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھے معاف فرما دے۔ اب آپ نے 3 چیزیں اس میں اللہ رب العزت سے کہی ہیں۔ اے اللہ، تیری تو عادت ہے معاف کرنے کی، تجھے تو معافی پسند ہے، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو پھر اے اللہ جب تجھے عادت بھی ہے معاف کرنے کی، تو معاف کرنے کو پسند بھی فرماتا ہے، تو یا اللہ تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، اب آپ نے کچھ اور دعائیں بھی ساتھ ساتھ، میں چاہتا ہوں کہ کاش رمضان میں یہ دعائیں آپ اپنے کچن کے پاس لکھ کر رکھ لیں، یا مرد حضرات اس کا اسکرین شاٹ لے لیں تاکہ سارا دن پڑھتے رہیں حتیٰ کہ یاد ہو جائیں۔ جیسے پہلے عشرے میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہوتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یہ والی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان اللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت پسندیدہ دعا ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ ایک اور ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ دعا بھی ہے، استغفار بھی ہے، اور یہ اس میں اعظم سے دعا ہے، اتنا ذہن میں رکھیے۔ یہ ناظرین آپ کام کر لیجئے۔ اور جو تیسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے، کوشش کریں کہ کھانا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کھانے پینے کی چیزیں شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، اور رزق میں برکت حاصل کریں۔ پورا سال آپ لوگوں کے گھر سے اناج ختم نہیں ہوگا، آپ کے گھر سے پھل فروٹ، رزق، ہر چیز، دولت ہی ختم نہیں ہوگی۔ اس مہینے میں آپ جتنا بانٹیں گے پورا سال آپ کو اتنا، اس سے زیادہ 700 گنا کر کے ملتا رہے گا۔ میں نے سعودی عربیہ میں دیکھا تھا، مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ، جدہ، ہر جگہ لوگ بسیں، گاڑیاں، ٹرک بھر بھر کر مساجد کے سامنے کھڑے کر دیتے ہیں، اور لوگ آتے جاتے لوگوں کو کہتے ہیں یہ لو، کھجوریں لو، زمزم لو، جوس لو، زبادی یعنی دہی لو، وہ چیزیں بانٹتے رہتے ہیں۔ یقین کریں، اور اللہ رب العزت سعودیوں کو اتنا رزق عطا فرماتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ آپ نے یہ کام بہت زیادہ کرنا ہے رمضان میں، اور دیکھیں اللہ رب العزت آپ کی زندگی پوری برکتوں کے لیے بھر دے گا۔ آپ مجھے دعائیں دیں گے، اتنا ذہن میں رکھ لیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔